سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطنی قوا ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک روز وہ داخل ہوئے گاؤں میں، شہر میں، ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کا مرکزی مقام ہوگا، اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ بری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا، ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ یقینا شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے، تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر، وہ صبح ہوئی انہیں، صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ مجھ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ خائف یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح، کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے، اور مبین، کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، یہ بات تو کہیں اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، تو اس کو پکڑے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے، وہ یہ شخص سمجھا وہ اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کہا یہ تھا کہ انک لغوی مبین، تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سوچا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا، اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا
وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدمعاش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا دور کا حصہ تھا، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے، اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جاء رجل من اقصى المدینۃ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک ٹپی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو اب یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔